یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پنجاب میں کسی بھی علاقے کو نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس عزم کا اظہار کیا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے بھی اور ہم لوگوں نے بھی، اور آج اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر اسلام آباد پولیس جو اریسٹ وارنٹس لے کے آئی تھی لاسٹ ویک، ان کی ایگزیکیوشن کے لیے لاہور پولیس نے اسلام آباد پولیس کو اسسٹ کیا تھا۔ زمان پاک میں خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اریسٹ وارنٹس جو تھے ان کی ایگزیکیوشن کی کوشش کی گئی۔ اس دوران شدید مزاحمت کی گئی، پولیس والوں پر پیٹرول بم سے حملے کیے گئے، ان کو پتھر اور ڈنڈوں سے مارا گیا اور رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں توڑی گئیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں پر جو وہاں شرپسند عناصر تھے ان پر کیسز بھی درج کیے گئے تھے۔ اس دوران ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی املاک کا بھی نقصان کیا، اور اس حوالے سے آج پنجاب پولیس نے ایک ایکشن کیا تاکہ جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ایک علاقہ لاہور کا، اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپ کو ان سے آگاہ کریں گے۔ بھی تھینک یو ویری مچ جی، آپ بڑے شارٹ نوٹس پر آئے، آپ کو شروع کی تفصیل بتائی۔ اس میں جو ایف آئی آر درج ہوئیں وہ 780 کی درج ہوئیں۔ پولیس کی پیش قدمی کو دو وجوہات سے روکا گیا۔ نمبر 1 ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی، اور نمبر 2 PSL کا میچ جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ہمارے پاکستان کا بڑا سکسیسفل برانڈ ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپریشن کو روکا گیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں پر ہائی کورٹ نے یہ بات کلیئر کی کہ تفتیش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا، اور قطعاً کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سٹال کیا جائے یا روکا جائے۔ ہم عدالت کے شکر گزار ہیں، انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی، اور انہوں نے دونوں سائڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے، یعنی گھر کی پریمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے، تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے۔ وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو۔ لیکن عدالت نے یہ کلیئر کیا، ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے، یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ پہ کریں، اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے۔ ان لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے، ہائی ڈیفینیشن کیمراز کی مدد سے، اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سٹیز کے کیمراز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے اسپیشل برانچ کی رپورٹس اور ڈیٹیکٹو فوڈ کانسٹیبلز کی رپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فہرست تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلف جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شرپسندی پھیلاتے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس کی ایک نفری وہاں پر گئی، جو کہ DIG آپریشنز افضال کوثر صاحب، DIG انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا صاحب، اور ہماری لیڈی پولیس آفیسرز جن میں SSP انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور SP امارا شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں۔ بما لیڈی پولیس کے وہاں پہ گئے اور ہم نے ان لوگوں کی پوزیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس کے اوپر دوبارہ مزاحمت کی گئی اور اس کا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا، اور بہت زیادہ مزاحمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا۔ کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی، اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا
اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے. لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا. ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جہاں سے پولیس کو اپنے پیٹرول بم پھینکے گئے, کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں, ڈنڈوں, سوٹوں, پتھروں کی بارش کی گئی. بنٹوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا ان تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, سی سی پی او صاحب کے ساتھ. ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن خاص طور پر ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے. یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں, آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں. وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں, اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا, اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھی جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے. اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے. اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد, اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں, آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں. یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ, رینجرز کے اہلکاروں پہ, ڈی آئی جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے. ہمارے لیڈی آفیسر اور میل آفیسر سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی اے ایس پیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا, لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی, کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں, نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں. ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی, یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا وقت آنے پہ دیں گے, اور اس کا جواب سی سی پی او لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو حملے ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے لے کے نہیں آئے, آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. نقشہ موقع بنا کے ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. ایک ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی ایف آئی آر اب کس پہ درج ہوگی, اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک سرچ آپریشن جو آپ کا بھی نامکمل ہے, اندر بشرا بی پی ہے, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں, ابھی آپ کے سامنے یہ والی ٹیم لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات,
تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں، جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی، وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے. ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں اس ملک میں آئین اور قانون ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے، آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا. یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو. پہلی بات، کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کریں گے. نمبر 2، ان پہ کون سی دفعات لگیں گی؟ متعلقہ دفعات لگیں گی. یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے؟ آج کا بھی پرچہ درج ہوگا. ان ویپنس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی، لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی. وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے، نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں، یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار جو الزامات لگتے رہے ہیں، اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں، تو ہم نے آپ ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں. خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے. جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں. آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا، اٹ واز آؤٹ آف کوشچن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی تو آپ نے نوگو ایریا کلیئر کرا لیا، فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اس کو دوبارہ نوگو ایریا نہ بنا دیا جائے کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے، تو اس پہ ذرا بتا دیجیے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کوشچن. وی ہیو ڈسکسڈ اٹ. ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا، آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے. اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا. وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے، بڑے اچھے وکلا تھے، انہوں نے کہا جن کو روکا جائے، اسٹے دیا جائے. انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں؟ لہذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے. سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی، میجر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے وہ یہ ہو یا وہ، یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں. جی جناب. ڈاکٹر صاحب، لاہور پولیس نے لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا، زیادہ ایگریسو نہیں کیا کہ بلڈ شیڈ نہ ہو. آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن جو کروا دی، آپ نے اسلحہ برآمد کر دی، مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون نافذ کرنے والی ادارے کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں. جی. اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے. یہ بیٹھی ہیں ہمارا شہرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے. ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا. یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ایس پی ہے. ڈی جی خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں. یہ اس کا بازو فریکچر ہے. میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا. ہمارے ایس پیوں کو یہ غبار بنانے کی کوشش ہوئی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں آئی جی پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے جب ایٹس کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے. جب ہماری ڈیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب ہماری ڈیڈی ایس پی او کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور اسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا. جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے، ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا. کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا. ہم ربر بلٹ لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے. اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو. آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے. ایک ایک کر کے پی ڈی آئی نے
تصویریں جاری کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یونیفارم کے اندر اسلحہ پہن کر یہ پولیس والے داخل ہوئے ہیں جو بعد میں زمان پارک سے برآمدگی ظاہر کر دی گئی ہے. یہ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں, اس کو اگر بند کریں. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن, آپ کا شکریہ. میری ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جو میں نے میاں والی کے حملے کے بعد وہاں پہ جا کے کانسٹیبلز کے ساتھ کی تھی. ان کو یہاں بھی بلایا تھا, وہاں بھی میں, آپ کو شاید یاد ہو, میاں والی پہ ہم نے طالبان کا حملہ, اسی پولیس نے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, اسی وردی والوں کے بارے میں اور تمام وردی والوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو بارڈرز پہ آپ کو بچا رہے ہیں, جو اپنی جانوں کا روز نذرانہ پیش کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں. یہ وہی ہے نا جو خانیوال میں شہید ہوئے تھے تاکہ آپ کے بچوں کے اسکولوں میں لڑکیاں جا کے پڑھ سکیں. یہ وہی ہے نا جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں, جو سیاچن میں کھڑے ہیں. یہ وردی جو ہے نا, یہ پہلے میں کلیئر کر دوں, یہ وردی ہے نا پولیس والی وردی, یہ جب ہوا میں اڑتی ہے نا یہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے, جب یہ سمندر کی طرف جاتی ہے نا یہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے, جب یہ بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ خاکی وردی کہلاتی ہے, اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے. یہ تمام وردی والے یہاں سوال پوچھا گیا, جی بی اور ہم آمنے سامنے ہو گئے. ہم جی بی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے. یہ وردی اس ریاست کی وردی ہے, لہذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط باتیں نہ پھیلائی جائیں. جب ہم پہ حملہ ہوا مکڑوال پہ, میں نے کہا کہ اگر انہوں نے گولی چلائی, انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے گولی چلانی ہے. یہ کس موقع پہ کہا گیا؟ میاں والی حملے کے بعد 73 پیٹرولنگ پوسٹوں والوں کو یہاں بلا کے, اس کے اس پارٹ کو کٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں فالوورز والے لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا کہ آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے. آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا, سی سی پی او لاہور گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا قانون کے مطابق, وہ ویپن لے کر بھی نہیں گئے. ہاں آج بھی کہتے ہیں گولی چلانے کا حکم ہوگا جب دشمن, آپ کا بچوں کے اوپر حملے کرنے والا دشمن اور دھماکے کرنے والا دشمن آپ پہ حملہ کرے گا, آپ پہ حملہ کرے گا, آپ کی پولیس پہ, تو گولی چلائی جائے گی. ان ویڈیوز میں ہمارے پاس جو دکھائی جا رہی ہیں, کوئی لال مسجد والے آپریشن کی یا کسی اور کی, پرانے وقتوں کی, ٹیئر گیس تھی, ہاں تھی, واٹر کینن تھی, ہاں تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جی نا یس ایک سارے بارے میں. عمران خان ابھی اسلام آباد گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے, اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو زمان پارک میں رہنے کی اجازت دی جائے گی, اور ان کے ساتھ جو کارکنان واپس آئیں گے کیا ان کو بھی وہاں اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اس کو اگر بند کریں گے تو شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. یہ گھر ان کا ہے, قانون کے مطابق ہر چیز ہونی ہے. یہ پولیس کون ہوتی ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے, یہ نہ رہ سکتے؟ یہ کوئی کولونیل دور نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے. پولیس اے پولیٹیکل ہے. یہی ڈی آئی جی آپریشنز کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے کسی اور کی حکومت میں. میں اس سے پہلے کسی اور کی حکومت میں کسی اور جگہ لگا ہوا تھا. یہ جو وردی پہنتے ہیں نا, یہ کسی کے ملازم تو نہیں ہوتے, یہ تو ریاست کے ملازم ہوتے ہیں. یہ کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ ہر شخص کو اس کے قانون کے مطابق عزت بھی دی جائے گی اور اس کے وقار کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اب آپ آئیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, تو جی اس کو ہم دیکھیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے, کائنڈلی سر, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے انر کارڈن کو بھی دیکھیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ان سے مذاکرات بھی ہوئے, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں بھی ہوئے, اور اپنے انر کارڈن کی اگر کوئی سیکورٹی میں آپ کو کوئی خدشہ ہے تو ہم بھی حاضر ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے جو غیر قانونی ہو. جی صاحب, یہ جب سے آپ نے کوشچن سٹارٹ کیا ہے تو شدید ترین گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف. آپ کی جعلی ویڈیو بھی کی گئی, تو پنجاب حکومت سے آپ یہ درخواست کریں گے, اور آپ نے خود کیا کارروائی کے لیے جنہوں نے آپ کی ویڈیو جوڑی دیا والی اس پہ آپ کیا درخواست کریں گے اداروں کو؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی کا کام ہے, تو پولیس کا کام کیا رہے گا؟ اس کو اگر بند کر دیں گے, آپ بھی بند کر دیں گے بھائی, کائنڈلی اس کو آف کر دیں. کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی ذاتی شخصیت, ایک اس کا سرکاری کردار. یہ تمام لوگوں کی پرسنالٹی کے بھی دو ہی حصے ہیں. میری اگر آپ والدہ کو گالی نکالتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کی والدہ سے اپنے اور اپنے ملک کی سلامتی کی درخواست کروں گا. اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں. ہاں, جب آپ وردی کو یا ریاست کو گالی نکالتے ہیں تو وی ہیو دی آپشنز اوپن اینڈ وی ول ٹیک دیٹ. میں نے یہ نہیں کہا تھا ایف آئی اے خود کارروائی کرے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ویسے آپ سب لوگ صحافی ہیں, ایک بات بتا دوں, ویسے آپ لوگ سب صحافی ہیں, تو اگر آپ کو اپنی ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے تو میرے خیال سے یہ کافی سزا آپ کے لیے خود ہی ہے. جی یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو آپ کا یہ اپریشیبل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا شدید قسم کا آپریشن بھی کیا مگر اس میں کوئی لاش نہیں گرنے دی, یہ تو اپریشیبل ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنیں آپ نے یہاں پر لا کر رکھی ہیں, وہاں پر جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور وہاں پر موجود تھا, وہاں صرف اور صرف
ولیلے دکھائی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنچے دکھائے گئے, یہ نہیں دکھائے گئے, اور پیٹرول بم دکھائے گئے. جی میں دکھا ایک سے پہلے ایک کر میں نے کہا سر 2 سوالوں میں سوال خراب ہو آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا, آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا. یہ ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے, آپ کو شیئر کر لیتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی ایک بلٹ بھی, کوئی ایک بندوق بھی اس کمانڈ کے ہوتے ہوئے اگر جعلی ڈالی گئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں, یہ برآمد ہو رہی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں, اور وہاں پہ اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں. ایک سر دیکھ لیں گے, شیئر کر لیتے سر. ریکور ہو رہی سر. اچھا ایک سیکنڈ, اب آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب سرچ آپریشن ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ جس کنسرن جگہ کا سرچ آپریشن لے کر جاتے ہیں آپ وہاں پر اس گھر کی اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سرچ یہ مجھے ذرا کائنڈلی سرچ آپریشن کا رول بتائیے جو یہ کہتا ہے کہ اس کنسرن اتھارٹی سے رابطہ. آپ رول نے آپ کو حوالہ دیا تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, اس کو بند کر دیجیے. سوال میں تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی رہ گئی کیونکہ شاید آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے. سرچ وارنٹ کے ساتھ ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ سرچ وارنٹ کی برآمدگی نہیں ہے, یہ بندوں کی گرفتاری کی برآمدگی ہے. سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود, کیونکہ ہمارے عمران کشور صاحب کو مقرر کیا ہائی کورٹ نے کہ وہ ان سے تعاون کر لیں تاکہ ہنگامہ نہ ہو. ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق ہم اس کے مطابق اس وقت اویلیبل ہیں. ہماری لیڈی پولیس وہاں موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے تابع ہیں اور اویلیبل ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہے جو یہ اسلحہ اور یہ پیٹرول آپ نے برآمد کیے, کیا انتظامیہ اس سے پہلے اس کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اگر اس سے پہلے ہی روکا جاتا تو آپ کے جو 65 سے زائد پولیس اہلکار جو زخمی ہوئے وہ نہ ہوتے. دوسرا یہ بتائیں کہ ایک سوال کرتے جائیں نا پھر ایزی رہے گا. دوسرا سوال بھی آپ سے کرائیں گے. اچھا آپ نے کہا پہلے سے علم نہیں تھا, تو یہ جو ہمارے ایک استاد تھے جہاں سے برکی صاحب آئی جی پنجاب رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محرر کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. تمام چیزوں کا علم تھا. اگر اس ٹائم پہ یہ سی سی پی او کوئی دیکھا ہے کس نے کہ جو سی سی پی او ان ویپنز کے بعد بغیر اسلحے کے چلا گیا ہو, کوئی ڈی اے جی چلا گیا ہو؟ گئے تھے نا. ہم نے اس وجہ سے اس دن بھی ریسٹرینٹ شو کیا. ہمیں پتا تھا کہ گولی چلے گی تو نقصان ہوگا. ہمارے پاس ہر قسم کی ڈیفنس بھی گولیوں کے خلاف موجود ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی ریسٹرینٹ شو کیا اس کے لیے. تو ہمیں ان باتوں کا پتا تھا اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا. آپ کے سخت ترین سوالات اور ٹویٹس کو برداشت کیا گیا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جی دوسرا سوال یہ کہ پہلے سے اطلاعات تھی کہ وہاں بڑے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں, تو کیا آج آپریشن کے دوران میں بھی ایسے دہشت گرد یا مشکوک افراد بھی حراست میں لیے گئے؟ کاش میرے پاس جامع جمشید ہوتا. جامع جم سے میرا جامع جمشید والی جو شعر ہے یاد کیجئے کہ مجھے پتا ہوتا کہ کون شخص کیا ہے. جیو فینسنگ کے ذریعے میں نے آپ کو عرض کیا, ڈیجیٹل امیجری کے ذریعے, ٹریکرز کے ذریعے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس کا کیا کردار ہے. تفتیش میں سامنے آ جائے گا. ایک سے سر سوال پوچھنے کے پھر آخری سوال میرے حساب سے ہے. میرے صاحب یہ بتا دیں جس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس نے مقررہ وقت کے الیکشن جو ہے ایک سے پہلے میں بتا دوں 61 بندے ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. ہم نے ہر جگہ یہ 61 پورے نہیں ابھی ہوں گے, اس کے زیادہ بھی ہوں گے کیونکہ ہم اس آپریشن کو نہیں, اس کا آپریشن کا نام نہ لیں. یہ تو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں ان لوگوں کی جو 780 میں مطلوب ہے, اور لوگ بھی مطلوب ہیں. جہاں تک سوال ہے الیکشن کے بارے میں تو کیونکہ آخری سوال ہے تو منسٹر صاحب کے پاس. جی سرفراز صاحب, حالات بڑے اچھے ہیں پنجاب کے, باقی تمام صوبوں سے اچھے حالات ہیں. ایک کونے میں لاہور کے حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, اس پر قابو پا لیا گیا. انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے.